الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، بہو گھر میں آتی نہیں ہے اور خاندان میں باتیں بنانے والے بہت سے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تنقید کرنے والے، مذاق اڑانے والے، سکھانے پڑھانے والے، جلنے والے، حسد کرنے والے، ایسے لوگ بہت ہی کم ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو جہنم بھی تو بھرنی ہے، تو ایسے لوگ اپنے جہنم کا سامان خود آگے بڑھ چڑھ کر جمع کرتے ہیں اور اپنی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ شیطان ایسے لوگوں کو دماغ بھی خوب دیتا ہے تاکہ اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنے کے لیے۔ آپ خود سوچیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس لڑکی کے بھی بہت سارے ارمان، جذبات، احساسات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ پہلے ہی بہت دل و دماغ سے دکھی ہوتی ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، اور لڑکیاں صرف ایک شخص کے لیے اپنا میکا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں سب چھوڑ دیتی ہیں، کیونکہ یہی دنیا کا دستور ہے۔ لیکن دوستو، اگر ہم اور آپ آنے والی بہو کے لیے نگیٹو تھنکنگ رکھیں گے، یا یہ کہ اس نے کون سا میکا یا ماں باپ چھوڑ کر انوکھا کام کیا ہے، ہر لڑکی کرتی ہے، اگر اس طرح کی باتیں کر کے اس کا احساس نہیں کریں گے تو بہت جلد ہی لڑکی کا سسرال میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ رہتی ضرور ہے، پر اپنے آپ کو مار کر، اپنا دل، اپنے جذبات، اپنے آنسو، اپنا دکھ، یہ سب وہ برداشت بھی کر لیتی ہے، لیکن شوہر ہو یا سسرال والے دل میں جگہ نہیں بنا پاتے، اور نہ ہی بہو بیوی کی نظر میں کوئی مقام ہوتا ہے۔ بس سمجھوتا، جسے لوگ بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں کہ کمپرومائز کرنا سیکھو بیوی، زندگی ایسے ہی نہیں گزرتی۔ لیکن میں سوچتی ہوں، سسرال والے ہوں یا بہو، دونوں کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے۔ سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ ہر وقت چھوٹی بات ہو یا بڑی، تنقید کا نشانہ بہو کو نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے کہ عموماً گھروں میں دیکھا جاتا ہے، بہو کتنا ہی اچھا کھانا پکا لے، سسرال والوں کو پسند ہی نہیں آتا۔ دیور، نندے ضرور سے کھانے میں نقص نکالتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ بہو کی دل شکنی ہوتی ہے۔ بہو اگر صفائی کرے تو اس کے کام میں برائی نکال دی جاتی ہے۔ اگر شام کی چائے بنا کر لائے تو تانے دے دیے جاتے ہیں کہ چائے ڈھنگ کی نہیں بنائی، اور بنا سوچے سمجھے بہو کی اتنی تذلیل کی جاتی ہے کہ اس سارے معاملات میں فوراً بہو کی ماں کو گھسیٹ لیا جاتا ہے کہ تمہاری ماں نے یہ نہیں سکھایا، تمہاری ماں نے وہ نہیں سکھایا، یا پھر یہ بول دیا جاتا ہے کہ بس فیشن کروا لو، گھما لو ان کو، یا پھر آرام کروا لو، زبان چلوا لو، یہ سکھایا ہے اماں ابا نے۔ اب آپ لوگ ذرا ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھیں کہ بہو کو کتنا ذلیل خوار کیا جاتا ہے۔ بہو کو ہی نہیں، بیچاری کے ماں باپ کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں ایسے ساس، نندوں، دیوروں سے کہ اگر ایسی تمہاری بہن، بیٹی، پوتی، بھتیجی، بھانجی کے ساتھ ہو تو کیسا لگے گا؟ اچھا، مزے کی بات دیکھیں، اگر کوئی ایسے بولے تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹی ایسے نام نہیں نکال رہی، جیسے تمہاری بیٹی نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ اپنی بیٹی کی تعریف تو ایسے کریں گی کہ جیسے پورے خاندان کی دیگیں انہی کی بیٹی پکاتی ہے، بھلے خود کی بیٹی نے بہو سے زیادہ سسرال والوں کا جینا حرام کر رکھا ہو، پر نہیں، بیٹی کے تو تعریفوں کے پل باندھنے سے تھکتی نہیں۔ یار، ایسے ہی تو ساس بہو میں، نندوں میں جھگڑا نہیں ہوتا، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ کہیں ساس بری ہوتی ہے تو کہیں بہو، کہیں نندے تو کہیں دیور، دیورانی، جٹھانی۔ سب سے بڑی بات، ان رشتوں میں کوئی ایک نہ ایک ضرور سے ولن ہوتا ہے جو گھر کا سکون خراب کرتا ہے۔ کچھ مائیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ساسیں بھی۔ اگر آنے والی کو ہم تھوڑا ٹائم دیں کہ وہ ہم کو، ہمارے گھر کے ماحول کو سمجھے، اس میں ڈھلے، تو کبھی لڑائی نہ ہو۔ کیونکہ ایک لڑکی 20 سال، حد ہے 25 سال، اپنے ماں باپ کے رنگ میں، گھر کے ماحول میں رچی بسی ہوتی ہے۔ اب وہ 20-25 سال کو 20 دن میں تو آپ نہیں بدل سکتے۔ اسی طرح بہو کو بھی ساس، نندوں کی نیچر کو سمجھنے میں یہ میری ماں بہنوں جیسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں اپنی محبت اخلاق سے بہو سے بیٹی بن سکتی ہوں۔ اسی طرح ساس کو بھی یہی سوچنا چاہیے اور عمل بھی کریں کہ یہ میری بیٹی تو نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کی طرح اس کا خیال کروں گی، تب بہو سے بھی
بیٹی بننے میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ آپ دیکھیں جب پہلی بار لڑکی گھر میں کھانا پکاتی ہے تو زیادہ تر سسرال والوں کو پسند ہی نہیں آتا۔ شوہر بھی یہ کہتا ہے کہ میری ماں کی طرح کھانا پکاؤ۔ اس خبیث سے کوئی پوچھے کہ جب وہ 25-20 سال سے اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھاتی آئی ہے، وہ تیری ماں کے جیسے کھانے کیسے پکائے گی؟ اس کے لیے تو ٹائم دینا پڑے گا۔ اسی بات کو لے کر میں کچھ ساسوں کو، نندوں کو بھی اور دیور شوہر کو بھی یہی بات کروں گی کہ اگر بہو بیوی کھانا پکائے تو کبھی بھی اپنی ماں بہن سے اپنی بیوی کے کھانے کو کمپیئر نہ کریں، بلکہ یہ بولیں کہ واقعی تم نے تو کمال کر دیا، بہت ہی لاجواب کھانا پکایا ہے۔ اور ساس نندوں کو بھی چاہیے کہ جلنے کے بجائے اپنے بھائی کا، بیٹے کا بھرپور ساتھ دے کہ ہاں واقعی کھانا بہت ٹیسٹی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ بہو کا دل بڑا ہو جائے گا، اس کو اپنے ماں باپ کی یاد کم ستائے گی، کیونکہ جب بہوؤں کو ایسی بے عزتی کی جاتی ہے تو وہ یہ سوچ کر روتی ہیں کہ میں گھر پر چٹنی بھی بناتی تھی تو میرے ماں باپ ذوق شوق سے کھاتے تھے، یہاں میں پورا دن لگا کر کھانا تیار کرتی ہوں اور یہ لوگ مجھے خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہو گھر کی صاف صفائی کرے، اس پر بھی اس کی صفائی کی تعریف کریں۔ وہ خود تیار ہو تو اس پر بھی اس کو ماشاءاللہ بولو، تاکہ اس کو اپنے ماں باپ کے پاس نہ ہونے کا احساس کم ہو۔ یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، لیکن آگے جا کر انہی باتوں کی وجہ سے بہت بڑے بڑے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، بہو ہو یا ساس، کبھی بھی تیسرے شخص کو اپنے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے دیں، کیونکہ ہمیشہ لڑائی تیسرے شخص کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دیکھیں نئے نئے دن ہوتے ہیں، سارا دن لوگ نئی دلہن کو دیکھنے آتے جاتے رہتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، یا پھر ظاہر سی بات ہے رات کو شوہر کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ ایسے میں اکثر ساس نندیں غصہ کرتی ہیں، منہ بناتی ہیں کہ دن چڑھے سوتی رہتی ہیں۔ یہ جو نئے دن اور کچھ نئے ماہ ہوتے ہیں، انہی دنوں میں میاں بیوی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو بھرپور ٹائم دیں گے تبھی تو ایک دوسرے کی نیچر کو سمجھ سکیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کو اچھے سے ٹائم دیتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، دیر سے سو کر اٹھتے ہیں، ساس نندیں اپنے بیٹے اور بھائی کی زندگی کو، خوشحال زندگی کو تانے دینا، طنز بازی کرنا، اس طرح کی باتوں کو ایشو بنا کر اتنا بکتی بھوکتی ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں تناؤ پیدا کر دیتی ہیں، دونوں میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ میں آگ لگا دیتی ہیں۔ بھائی بیٹی کی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی، دیر سے اٹھ رہی ہیں، سارا دن سوتی رہتی ہیں، کوئی کام نہیں کرتی ہیں، گھومتی پھرتی رہتی ہیں، میکے والے آتے جاتے رہتے ہیں، میکے میں گھسی رہتی ہیں، یعنی ایسی کاٹدار بات کرتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی بری لگ جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بھائی بیٹے کا دماغ خراب ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں، یعنی جو دن محبت پیار سے گزرنا چاہیے وہ ناراضگی، غصہ، مار پیٹ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ لوگ خود سوچیں دوستوں، گھر کا سکون کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ ایسی ساس بننے کے بہو آ کر یہ نہ بولے کہ ساس کے 100 دن پورے ہوں تو بہو کا دن آئے، کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ ساس کے 100 دن پورے ہوں تو ایک دن بہو کا آتا ہے۔ آپ کیوں اپنے 100 دن پورے ہونے کا انتظار کریں؟ آپ پہلے دن سے بہو کو غیر نہ سمجھیں، گھر کا فرد سمجھیں، اسے گھر میں نہیں دل میں جگہ دیں، تاکہ وہ زبردستی نہیں، دل سے آپ کی عزت احترام کرے، محبت کرے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ پر ساس نندیں بری ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر بہو بھابھی بھی بہت ظالم ہوتی ہیں، بہت بد دماغ، بدتمیز، بد تہذیب والی ہوتی ہیں۔ ساس نندیں دیور نہ بھی ہوں تو شوہر کا ہی جینا حرام کر دیتی ہیں۔ ساس نندوں کی عزت نہ کرنا، اگر سسرال والے آ جائیں تو سڑے ہوئے منہ بنانا، عزت نہ کرنا، اور اگر شوہر کے ڈنڈے سے کچھ بنا لیں تو تانے مار مار کے کھلانا، بے عزت کرنا۔ اصل میں ایسی لڑکیاں بہت جلد اپنی عزت سسرال میں گرا لیتی ہیں، کیونکہ بات تو یہی آتی ہے نا کہ نندیں ہیں نہ ساس، دیور بھی نہیں، پھر بھی دیکھو کتنی بد زبان ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کے رنگ میں رچی بسی ہوتی ہیں، وہ صرف شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں۔ میکے والے پورے سال گھر میں پڑے ہوئے روٹیاں توڑتے رہتے ہیں، بہن بہنوئی داماد کی کوئی برائی نہیں ہے۔ جیسے ہی ساس نندیں ایک ٹائم کا کھانا کھا لیں تو ایسے منہ بنائیں گی جیسے اپنے گھر سے لائی ہوں۔ ایسی عورتیں، لڑکیاں وہی کرتی ہیں جو وہ ماضی میں اپنی ماں کو دیکھتی ہیں کرتے ہوئے۔ ہماری ماں، دادی کے پھپھو، چاچو کے آنے پر کیسا رویہ ہوتا تھا ہماری ماں کا،
وہی ساری باتیں حرکتیں بیٹیوں میں بھی آ جاتی ہیں۔ ماحول سے تربیت سے بہت اثر پڑتا ہے، لیکن خیر جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ ایسی عورتوں کو ساس بھی بننا ہوتا ہے اور نند بھی۔ سب آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ زندگی مکافات عمل ہے۔ آج جیسا بوگے کل ویسا ہی کاٹ لوگے۔ اللہ سب ساس، نندوں، بہو، بھابھیوں کو نیک ہدایت دے، آمین سم آمین۔ دوستوں آج کی ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ سید ارم خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔